بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ جو ہے، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہود اور نصارہ بھی اس دن کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اگلا سال آئے گا تو ہم یہود و نصارہ کی مشابہت سے جو ہے وہ بچنے کے لیے انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب جو یہاں بات ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء کے روزے کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا جو ہے وہ افضل اور بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے صرف عاشوراء کا روزہ رکھا تو بھی حرج کی بات نہیں۔ نیز حدیث بالا سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسلمانوں کو ہر موقع پر یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن اور اس کے روزے کی فضیلت اس مہینے کے عام دنوں سے بھی زیادہ ہے۔ ایک تو خود 10 محرم کے دن کی وجہ سے، دوسرا محرم کے مہینے کا دن ہونے کی وجہ سے۔ اس دن جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ یہود و نصارہ اور قریش مکہ اس دن کی فضیلت کے قائل تھے اور اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں جو ہے کعبہ کو غلاف بھی جو ہے نا اس دن پہنایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن میں روزہ رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس دن روزہ رکھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ نیز رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس دن کا روزہ فرض تھا، جو کہ بعد میں منسوخ ہو گیا، مگر پھر بھی اس دن کے روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض حدیث کے اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 محرم کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کنارے پر آئی تھی، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی اور اسی دن آسمان پر اٹھائے گئے تھے، اسی دن جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے خلاصی ملی تھی اور اسی دن ان کی امت کا قصور جو ہے وہ معاف ہوا، اسی دن جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کنویں سے نکالے گئے، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو مرض سے صحت یاب عطا فرمائی تھی اللہ نے، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے وہ ملک عطا ہوا۔ اس کے علاوہ اور بھی واقعات اس دن کے متعلق ہیں۔ اس قسم کے واقعات اور روایات میں اگرچہ محدثین حضرات نے کلام کیا ہے، مگر اس سے بھی جو ہے وہ مجموعی طور پر کسی نہ کسی درجے میں اس دن کی فضیلت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ رمضان سے پہلے 10 محرم کے روزے فرض تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ جو ہے 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے اور 10 محرم کے دن کعبہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض فرما دیے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ 10 محرم کے روزے کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو 10 محرم کے دن روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن کی کیا خصوصیت ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک بڑا عظیم اور نیک دن ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اور بطور تعظیم اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے مقابلے میں ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں اور بطور شکر روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے 10 محرم کے دن خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کی بھی تلقین فرمائی۔